السلام علیکم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں ایان میسج۔ دوستو، آج میں آپ کو عراق کی راجدھانی بغداد کے مزار انور میں جلوہ نما ایک مقدس ہستی کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں کہ جن کو دنیا آج غوث پاک کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے۔ آپ میں سے سبھی لوگ میرے خیال سے غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے، لیکن میں بھی اس ویڈیو کے ذریعے غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو سرکار بغداد یعنی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک عظیم الشان کرامت کے بارے میں بتاؤں گا کہ جس میں آپ کی دعا کی برکت سے ایک تاجر کی تقدیر بدل جاتی ہے اور وہ ڈاکوؤں کے چنگل میں پھنسنے سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو نام و نسب آپ کا حولیہ اور آپ کو مقام و مرتبہ کے بارے میں بتاؤں گا۔ اس کے بعد میں آپ کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک عظیم کارنامہ بتاؤں گا، یعنی ایک عظیم کرامت کے بارے میں بتاؤں گا، اور اس کے بعد یہ بھی بتاؤں گا کہ کیا کوئی ولی یا پھر کوئی نبی کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، یا پھر کیا ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کسی دوسرے سے مدد مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے۔ ان تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ لوگ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو بات بھی سمجھ میں آئے اور ویڈیو بھی اچھی لگے۔ تو اسی کے ساتھ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ابو المظفر حسن نامی ایک تاجر نے حضرت سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ایک بار یہ عرض کیا کہ حضور، میں تجارت کے لیے قافلے کے ساتھ ملک شام یعنی آج کا جو سیریا ہے وہاں جا رہا ہوں، آپ سے دعا کی درخواست ہے۔ سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، آپ اپنا سفر روک دیجئے، اگر گئے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کے ڈاکو سارا مال لوٹ لیں اور آپ کو قتل بھی کر ڈالیں۔ تاجر یہ سن کر بڑا گھبرا گیا اور پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ واپس آ رہا تھا کہ راستے میں حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مل گئے۔ پوچھا، کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ اس نے سارا واقعہ بتایا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا، آپ پریشان نہ ہو، شوق سے ملک شام کا سفر کرو، انشاءاللہ تبارک و تعالی سب بہتر ہوگا۔ چنانچہ وہ قافلے کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ اسے کاروبار میں بہت زیادہ نفع ہوا، بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ وہ 1000 اشرفیوں کی تھیلی لے کر ملک شام کے شہر حول پہنچا تھا۔ اتفاق وہ اشرفیوں کی تھیلی کہیں رکھ کر بھول گیا۔ اسی فکر میں نیند نے غلبہ کیا اور وہ سو گیا۔ اس نے ایک ڈراونا خواب دیکھا کہ ڈاکوؤں نے قافلے پر حملہ کر کے سارا مال لوٹ لیا اور اسے بھی قتل کر ڈالا۔ خوف کے مارے اس کی آنکھ کھل گئی، گھبرا کر اٹھا تو وہاں کوئی ڈاکو نہیں تھا۔ اب اسے یاد آیا کہ اشرفیوں کی تھیلی اس نے فلاں جگہ رکھی ہے۔ جھٹ پٹ وہاں پہنچا اور اسے تھیلی مل گئی۔ خوشی خوشی بغداد شریف واپس آیا۔ اب سوچنے لگا کہ میں پہلے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملوں یا شیخ محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے۔ اتفاق سے راستے میں ہی سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ تعالی علیہ مل گئے۔ دیکھتے ہی فرمانے لگے، پہلے جا کر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملو کہ وہ محبوب ربانی ہیں، انہوں نے تمہارے حق میں 70 بار دعا مانگی تھی کہ جس کی برکت سے تمہاری تقدیر بدلی، کہ جس میں تمہاری حقیقت میں جو ہونے والا تھا وہ تمہارے خواب میں ہو گیا، جس کی میں نے خبر دی تھی۔ اللہ عز و جل نے تمہارے ساتھ ہونے والے واقعے کو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دعا سے بیداری سے خواب میں منتقل کر دیا۔ چنانچہ وہ بارگاہ غوثیت معاب میں حاضر ہوا۔ غوث اعظم نے دیکھتے ہی فرمایا، واقعی میں نے تمہارے لیے 70 مرتبہ دعا کی تھی۔ تو آئیے اب ہم جانتے ہیں کہ وہ عظیم مرتبے والی شخصیت یعنی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے، نسب کیا ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت یعنی پیدائش 1 رمضان 470 ہجری پیر کے دن کو
ایک شہر جیلان میں ہوئی تھی، اور محی الدین، محبوب سبحانی، غوث اعظم، غوث ثقلین وغیرہ یہ سب آپ کے لقب ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد بزرگوار کا نام حضرت سیدنا ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ کا نام ام الخیر فاطمہ رحمۃ اللہ تعالی علیہم ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جب اتنی بڑی ہستی ہے تو وہ دکھتی کیسی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حلیہ بیان فرماتے ہوئے شیخ امام حضرت علام ابو عبداللہ ابن احمد ابن قدامہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ شیخ الاسلام سلطان الاولیاء محی الدین سید عبد القادر جیلانی نازک بدن کے تھے، میان قد کے تھے، کشادہ سینہ تھا اور کشادہ چوڑی اور طویل داڑھی تھی، گندمی یعنی گیہوں کے رنگ کے مالک تھے۔ آپ کا رنگ بہت زیادہ کالا بھی نہیں تھا کہ برا لگے، بہت زیادہ گورا بھی نہیں تھا کہ دیکھنے میں آنکھیں ہی چمچمانے لگے اور آنکھوں میں درد ہونے لگے، بلکہ ایسا رنگ تھا کہ جب کوئی انہیں دیکھتا تھا تو آنکھیں ٹک جاتی تھیں، آنکھیں چاہتی تھیں کہ اب اس کو دیکھنے لگوں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے آبرو ملے ہوئے تھے اور آواز مبارک تو بلند اور چہرہ نہایت ہی حسین تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نہایت ہی ذہین تھے۔ تو آئیے ایک اور غوث اعظم کی کرامت کے بارے میں جانتے ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک بارات جا رہی تھی اور ندی کے کنارے اچانک کسی وجہ سے وہ بارات گر گئی۔ اس میں دولہا بھی تھا اور بہت سارے باراتی بھی تھے، لیکن ایک بڑھیا تھی جو کہ بچ گئی اور سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے، سارے کے سارے لوگ ڈوب ہی گئے، لیکن وہ بڑھیا اکیلے رہ گئی۔ اب نہ اس کا کوئی برسان حال تھا اور نہ ہی کوئی پوچھنے والا تھا۔ وہ روز آتی تھی اور ندی کے کنارے بیٹھ کر اس پل کے کنارے بیٹھ کر روتی تھی اور کہنے لگتی تھی کہ سب لوگ کہاں چلے گئے، میں اکیلے رہ گئی۔ یہ رونا یا پھر یہ کہہ لیں یہ بات حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں گھر کر گئی، اور آپ نے دعا کی کہ اے اللہ، اس بڑھیا کے سارے جو بھی باراتی تھے یا پھر جو بھی خاندانی تھے یا پھر جو بھی بیٹے تھے یا اولاد تھیں یا بیٹیاں تھیں، ان سب کو لوٹا دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور غوث اعظم کی اس دعا کو قبول فرمایا اور سارے لوگوں کو دوبارہ زندہ فرمایا، اور سب کے سب اس بارات میں پھر سے شامل ہوئے۔ اس بڑھیا کے چہرے پر بھی رونق آئی، خوشی آئی، اور اس بڑھیا نے بھی حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس کرامت کو بھی قبول کیا۔ اور ایسی کرامتیں حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت ساری مشہور ہیں، لیکن ایسی بات ہے کہ ان میں سے کچھ کرامتیں ایسی ہیں کہ جو بغیر کسی پروف کے لوگ کہتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی بندہ یا پھر کیا کوئی ولی یا پھر کیا کوئی نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت سے کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ تو اس کا جواب ہے جی ہاں، بالکل۔ کوئی بھی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہے یا کوئی نبی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اختیار دیا ہے اور اجازت دی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اگر یہی حکم ہے، تو کوئی بندہ ہو یا کوئی ولی ہو یا پھر کوئی نبی ہو، وہ یقیناً کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے، کسی بیماری والے کو شفا دے سکتا ہے، جیسا کہ خود قرآن مجید میں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خود فرمایا تھا لوگوں سے وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ میں مادر جات اندھے کو شفا دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کرتا ہوں۔ اسی طریقے سے کوئی ولی بھی یا کوئی اس کے علاوہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ یقیناً اگر اللہ کا حکم ہے تو کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے۔ تو اس سب کا نتیجہ اور حاصل کلام یہ نکلتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ولی کو یا کسی نبی کو اگر کوئی اختیار دے تو وہ کسی مردے کو زندہ کر سکتا ہے اور اس سے مدد مانگی بھی جا سکتی ہے۔ یہ کسی بھی محض کے خلاف نہیں ہے اور اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔